بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مائی ڈیئر ایلڈرز، مائی سسٹرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت یہ بنائی ہے کہ وہ ہر جگہ اپنی کامیابی ڈھونڈتا ہے. دس از دا نیچر آف مین. ہی وانٹس سکسیس. ہی از لوکنگ فار سکسیس آل دا ٹائم. دیٹس ہز نیچر. یہ اس کی فطرت کا حصہ ہے. ہی وانٹس ٹو بی سکسیسفل. وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، ناکام نہیں ہونا چاہتا. ناکامی برداشت نہیں کر سکتا. Being unsuccessful is very difficult for humans to tolerate. Nobody likes to be unsuccessful. Everybody wants to be successful. اور جب اللہ نے انسان کو بنایا ہے تو اللہ انسان کی فطرت کو بھی پہچانتے ہیں. اللہ knows the nature of man and Allah knows he wants to be successful. He doesn't want to be unsuccessful. تو کیونکہ انسان وَمَا أُوتِيتُم مِّنْ عِلْمٍ إِلَّا قَلِيلًا، علم بہت تھوڑا دیا انسان کو. عقل ہے نہیں اس کے اندر، اور جو ہے وہ بھی بہت تھوڑی ہے. ٹھیک ہے، تو فرما رہے ہیں ہم ہی نے دیا، اور دیا بھی بہت تھوڑا ہے. قلیلا، نیکسٹ ٹو نتھنگ. We were the one who's given him and it's next to nothing. اور 6 صفات تو اللہ نے ویسے گنوائی انسان کی. جلد باز ہے، ناشکرا ہے، کم عقل ہے، جھگڑالو ہے، کمزور بھی ہے، ہاں، اور کم عقل بھی ہے. علم بھی نہیں ہے اس کے پاس بالکل بھی. تو یہ 6 تو صفات ویسے ہی ہیں ہمارے اندر. نہ شکر ہم ہیں، کمزور ہم ہیں. 1 degree temperature goes up, that's it, we are sick. 1 degree temperature goes down, we are sick. A little bit of winter there, we are uncomfortable. A little bit of summer there, we are uncomfortable. بارش ہو جائے تب مصیبت، نہ ہو تب مصیبت. برف گرے تب مصیبت، نہ گرے تب مصیبت. تو ایسے انسان کے اوپر سب کچھ چھوڑ دینا کہ تو ڈیسائیڈ کر زندگی کیسے گزاریں، باقی سارے، کتنی ڈینجرس بات ہے. کس قدر ڈینجرس بات ہے. ہاؤ ڈینجرس اٹ از. سو اللہ رب العزت نے اس چیز کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. انبیاء کو بھی نہیں دیا. دین انبیاء نے بھی نہیں پھیلایا. اوپر سے حکم اترا اور نبی سے کہا اس پر ایسے چلو، سب کو دکھاؤ اور سب کو بتاؤ ہماری طرف سے اترا ہے. اور اس جہان کو کیسا بنایا؟ دس ورلڈ دیٹ وی لیو ان، اس کو بنایا، ایسا بنایا کہ یہاں جتنا ایفرٹ کرو گے اتنا ملے گا. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. وداؤٹ ایفرٹ he will not get الا ماشاء اللہ. کسی کو دے دیں تو دے دیں، لیکن یہاں پر ہر ایک کو بولا کہ تم کو محنت کرنی ہے، اور محنت کا انداز بھی سکھایا کہ محنت کیا کرنی ہے. ہاں، all of you came to the US thinking what a beautiful life. ہاں، ہے نا؟ اور ادھر آئے تو آسمان سے گرا، کھجور میں اٹکا. ادھر پتہ چلا کہ جتنی پاکستان میں کرتے تھے، جتنی ہندوستان میں کرتے تھے، جتنی بنگلہ دیش میں کرتے تھے، اس سے 10 گنا کرنا پڑتا ہے ادھر. ادھر پیچھے پاکستان میں سب سمجھ رہے ہیں ڈالر بڑے مزے سے کما رہے ہیں. ایسا ہی آئی صاحب؟ ہاں، 40-45 سال آئے، ابھی تمہارے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں؟ جھوٹ نہیں بولنا. کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آج گھر واپس جاؤ گے تو قرض دار ہو کے جاؤ گے. یہ اس میں امریکہ کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ دنیا اللہ نے بنائی ایسے ہے
کہ جو اپنی خواہشات کو شروع میں دبائے گا اس کی مراد آگے جا کے پوری ہوگی. یہ دنیا بنی اس طرح ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے کیونکہ علم بہت تھوڑا ہے, ہمیں نہیں معلوم. تو اللہ نے انبیاء کو بھیجا کر کے دکھاؤ ان کو. تو جو نبی کی زندگی پہ چلا دنیا بھی بن گئی اس کی اور آخرت بھی بن گئی. ایک آدمی کے پاس پوری بوری ہے, کسان ہے, پوری بوری ہے اس کے پاس بیجوں کی, بیج کی پوری بوری ہے. He's got a whole pack of seeds with him. One choice is, اب گیہوں کی پوری بوری ہے اس میں. One choice is he takes it home, right? Puts it in the grinder and starts making food out of it. Starts making roti out of it. A time will come when that bori will finish. And then he has another choice. The other choice is tell his family and everyone, wait. Wait. What I'm going to do is I'm going to make sure that we are fed for the rest of our lives. All you have to do is just wait for a few days. So he takes out a very little seed. تھوڑے سے بیج نکالتا ہے, takes them home, gives this to his wife and tells her, listen, only use this much for a day, doesn't matter, we don't need to feed ourselves, this is only for 30 days, then see what's going to happen for the rest of our lives. And then he takes this whole pack, جاتا ہے, ہل چلاتا ہے خوب, plows the field and sows those seed. After a while the whole field comes up. اب جب وہ کاٹے گا تو اب اس ایک بوری میں سے اب 1000 بوری نکلے گی. تو یہاں اپنی خواہش کو دبایا. کیوں دبایا؟ تاکہ آگے ساری خواہشات پوری ہو جائیں. You curtail your desires over here right now so that the desires that you have, ultimately you are able to fulfill those desires later on. یہ اس دنیا کی حقیقت ہے. تو جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی وہ اس دنیا میں سکون, چین, اطمینان سے رہے گا. اسی کو اللہ نے قرآن میں یوں بیان فرمایا, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. And before explaining this ayat of Quran, Allah swore 7 times, and Allah didn't need to swear. But trying to understand the way we think, Allah نے 7 قسمیں کھائیں. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا. 6 تو یہ قسمیں ہیں, all depicting time. The way the sun comes out and the way the moon then takes over. And look at how this, and Allah swore on the sky, and Allah, this is a beautiful swear, and Allah swore on the sky, and and I swear on the creator of this sky, and look at the morning, and look at the night, and look at the sky, and look at the earth, and the creator of this earth. And the last and the most important qasam, Allah says, اے میرے بندے مجھے تیری جان کی قسم اور تیرے بنانے والے کی قسم, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. You have been ordained, تمہیں دنیا میں جب ہم نے بھیجا تو سیاہ اور سفید کا فرق سمجھا کر بھیجا. تم ماں اور بیوی کے فرق کو سمجھتے ہو, تم بیٹی کے اور بیوی کے فرق کو سمجھتے ہو, تم سچ اور جھوٹ کے فرق کو سمجھتے ہو. دنیا کے ہر معاشرے میں سچ پسند کیا جاتا ہے, جھوٹ ناپسند کیا جاتا ہے. دنیا کے ہر معاشرے میں جسٹس پسند کیا جاتا ہے اور ظلم ناپسند کیا جاتا ہے. In every society in the world, killing is condemned, saving life is appreciated. Whether it is a society of Muslims or non-Muslims, doesn't matter. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. And then that very important point that I just discussed is in the next ayat of the Quran. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا.
if you curtail your nafs, because what does nafs want to do? Nafs wants to fulfill its desires. Nafs want to fulfill its desires. Nafs अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता है, वो चाहे जिस लेवल की भी हो. As one of the sheikh was saying, the difference between doing something good and sinning is that जब आदमी when you do something good, जब आदमी नेकी करता है, every time you remember it you feel good inside. और गुनाह का क्या है? जब गुनाह याद आता है अंदर तकलीफ होती है. And this is same for all Muslims, non-Muslims alike. किसी को ज्यादा एहसास होता है, किसी को कम एहसास होता है. जिसका ज़मीर मरा हुआ है उसको कम एहसास होगा, जिसका ज़मीर जिंदा है उसको ज्यादा एहसास होगा. Every time you will remember that you gave charity, you will feel good about it. Every time you will feel that when that particular man was asking me, I didn't give it to him, and then I bought that something which I needed. The things that I bought, they actually helped me, yet I didn't give it to him. Every time you will remember this, you will feel bad inside. ये हमें فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah says, you have been built like this. You have been built, I have built you like this. So every time you will try and curtail your nafs from your desires, you are a successful man in this world and in the world hereafter. Look at what happens when we are in the school. जब हम स्कूल में होते हैं हम क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं. एग्जाम का टाइम आता है, when it's time for the exams, the one who understands that I have to study, look at his face just goes absolutely pale. Because he knows it's time for me, I cannot waste this time. मुझे अपनी ख्वाहिशात को इस वक्त कुर्बान करना है आगे दायमी खुशी लेने के लिए. मुझे अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना है. लेकिन जो नहीं करेगा, जब वो फेल होगा तो अब दायमी तकलीफ उसकी जिंदगी का हिस्सा है. An eternal chastisement is now going to be part of his life. Why? He did not sacrifice his desires when it was needed to sacrifice. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, as the Quran says. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. This is that particular sound that man is going to make who is going to get his book in his right hand. Allah फरमा रहे हैं जिसको दाएं हाथ में किताब मिलेगी वो एक नारा मारेगा, हा ओ मुक़रऊ किताबिया, look, I got my book in my right hand. मुझे मेरे वो खुशी को कुरान ने, उस हा को कुरान ने खूबसूरती के साथ अल्फाज में पिरो दिया है. What is he going to say? Do you remember? Do you know what is he going to say after this? He's going to say, Inni zonantu anni mulaqin hisabiya. I knew I have to stand in front of Allah and give hisab for every breath that I am taking. Inni zonantu anni mulaqin hisabiya. मुझे पता था मैंने हिसाब देना है. और अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, फहुवा फी ईशतिर रादिया, हम तुमसे राजी हो गए, हम तुमसे राजी हो गए. और अब कहां भेजेंगे तुम्हें? फी जन्नतिन आलिया, आली शान जन्नत में भेजेंगे. कुतूफुहा दानिया, जहां पर फल लटके हुए हैं मजेदार से. कुलू वशरबू हनी अम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया. ये हैं वो बोल. एक एक बोल इतना भारी है कि ये अगर पहाड़ पर गिरे तो पहाड़ को रेजा रेजा कर दे. एक एक बोल ऐसा है
یہ تو بدقسمت انسان ہے جو اس کو ٹھک سے بولتا ہے اور بول کر بھلا دیتا ہے. ہاں اللہ فرمائیں گے ہم خوش ہوئے تم سے، چلو اس عالی شان جنت کی طرف جہاں ایسے خوبصورت پھل ہیں، کھاؤ لٹکے ہوئے درختوں سے، کلو وشربو. Just the way we say, in fact this can so beautifully be translated in our language. ہم نہیں کہتے او یار کھا پی یشی پٹ پنجابی میں، ہاں جی، او کھاؤ پیو یشی پٹو. Eat, drink whatever you have to do. Be merry. کلو وشربو. Why? ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. وہ جو خواہشات کو قربان کرنے کا وقت تھا، وہ جو دن تھے، وہ تم نے اپنی خواہشات ایسی قربان کی کہ اب ہمیشہ 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 کے لیے کھاؤ پیو، نہ پیٹ خراب ہوگا نہ پیشاب آئے گا. ہاں لاکھوں سال کھاتے رہو گے، ہر کھانے کا اپنا، ہر چبانے کا ایک مزہ ہوگا. ہاں جتنے زندگی گزارو گے اب بڑھاپا نہیں آنا. ہاں اب بڑھاپا نہیں آنا، بیماری نہیں آنی، گھر تم سے نہیں لیا جائے گا، اب تم نے مارگیج نہیں دینی، اب گھر کے کرائے نہیں دینے، اب تم نے کچھ بھی نہیں کرنا، سب کچھ تمہارا ہے. کھاؤ پیو. جو ذمہ داری کے اور قربانی کے دن تھے وہ تم نے بہت خوبصورت گزارے. اور اس کے برعکس ایک آواز اور آئے گی، وَأَمَّ مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. جس کے بائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی وہ بھی کچھ بولے گا، وہ بھی کچھ بولے گا. وہ کیا بولے گا؟ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَ. یہ میرے ہاتھ میں کتاب کہاں سے آ گئی؟ پہلی بات تو حدیث میں آتا ہے اس کا پورا چہرہ کالا ہو جائے گا، ایک دم سے کالا. ہاں اور فرشتے اس کو ادھر سے آ کے پکڑیں گے، ایک یہاں سے پکڑے گا، یہاں سے. 2 فرشتے ہر انسان کے ساتھ ہوں گے اس وقت، 2 فرشتے. اور روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتے میں اتنی طاقت ہوگی جتنی تمام جن و انس میں ہوتی ہے. وہاں جتنے جن و انس کھڑے ہوں گے ان میں جتنی طاقت ہے وہ ایک کے اندر ہوگی، اور ایک انسان پر 2 ہوں گے. ایک کے ہاتھ میں کتاب ہوگی، ایک نے ادھر سے پکڑا ہوگا. نہ سن سکیں گے، نہ دیکھ سکیں گے، نہ بول سکیں گے. رحم کا مادہ ان میں نہیں ہوگا. اور وہ بولے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے حساب کتاب بھی دینا ہے. مجھے نہیں پتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا. وہاں چلے گی یہ بات اس وقت، وہاں یہ بات چلے گی دوستوں اس وقت. Will this thing work? مجھے I don't know یا نہیں چلتی. یہ امیگریشن کے اوپر ایک دفعہ جیب کے اندر تھوڑے سے پیسے زیادہ نکل آئے میرے، وہ اس کے اوپر اس پہ لکھا ہوتا ہے نا، وہ کسٹمز کے اوپر مانیٹری فلانا فلانا. اس نے بولا here it is written you should have declared this. I said I could not understand monetary sir, that's not my problem. وہ سن بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے، بول بھی سکتا ہے، ریزن بھی کر سکتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میں ایک انسان ہوں، غلطی بھی کر سکتا ہوں. لیکن وہ میری بات سمجھنے کو تیار نہیں تھا بالکل، امیگریشن کا افسر. تو وہ تو ان کو سنائی بھی نہیں دے گا، بول بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے. وہ کہے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا. So what? ہاں یا لیتہا کانت القاضیہ. I wish I had not risen up after dying. I wish I had not gotten up. کاش میں اپنی قبر سے باہر نہ نکلتا. ما اغنا مالیا. Where is my wealth? He will remember, when there used to be wealth with me, I used to buy lawyers and I used to buy people and I used to bribe people. ما اغنا عنی مالیا. میرا مال کدھر ہے؟ Where is my wealth? ہلاک انی سلطانیہ. I was the king. ہلاک انی سلطانیہ. Where is my kingdom? Where are the people who used to listen to me? Where is my police? And he'd be doing all of this and there ایک آواز آئے گی خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ. خذوہ پکڑو اس کو، catch him. خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. اور پکڑو کا مطلب کیا ہے؟ بازو سے پکڑو نہیں، وہ 70 گز لمبی زنجیر لے کر آؤ.
یا نیچے سے ڈالی جائے گی، منہ سے نکالی جائے گی اور ایسے اس کو گرد لپیٹا جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا اس زنجیر کی اگر ایک کڑی احد کے پہاڑ پر پھینک دو تو وہ احد کے پہاڑ کو موم کی طرح چیرتی ہوئی اندر چلی جائے گی. Just one part of that chain, that 70-yard long chain, if just one part of that chain, اس چین کی ایک کڑی اگر احد کے پہاڑ پہ ڈالو تو وہ اندر تک چلی جائے گی. تو یہ دنیا، اس میں اللہ کی رضا بھی چھپی ہوئی ہے اور اس میں اللہ کی پکڑ بھی چھپی ہوئی ہے. ہاں، اسی دنیا میں اللہ کی رضا بھی ہے، اللہ کی پکڑ بھی ہے. We were going out in the path of Allah for 7 months. So they called us in Raivan and they made us sit there and they said, listen, when you go to United Kingdom and when you go and meet those people, because the situation is pretty similar over here in the US as well, of what the situation is in the United Kingdom, they said, listen, don't tell them to let go of what they're earning, because they have actually gone there with the mind of earning. اس ذہن سے گئے ہیں کہ ہم نے پیسہ کمانا ہے. وہاں جو لوگ گئے ہیں وہ اس ذہن سے گئے ہیں کہ ہم نے پیسہ کمانا ہے. تو یہ ان کو مت بولو کہ پیسہ نہیں کمائیں، ان کو بولو بی کنٹینٹڈ، جو اللہ نے دے دیا اس پر قناعت کر لیں، خوب سے خوب تر کی تلاش نہ کریں، خواہشات پر نہ چلیں، کیونکہ خواہشات جب تک قربان نہیں ہوں گی دین زندگی میں نہیں آئے گا. یہ مجھے آج تک ان کی باتیں یاد ہیں. ہم جب 7 مہینے کے لیے جا رہے تھے، کہا وہ تمہارے بھائی ہیں، ان کو بولو یہ جا کر، اگر انہوں نے ایسا نہ کیا، if they don't do that, if they will not do it, الہاکم التکاثر نہ ہو جائے ان کے ساتھ. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر نہ ہو جائے ان کے ساتھ کہیں. مجھے آج بھی مولوی احسان صاحب کی باتیں یاد ہیں. I still remember when he was saying all these things to us. This is 2006, 8 years ago. الہاکم التکاثر, I need this, give me, مجھے یہ بھی دے دو, I need this, I don't like this house, you know, $500,000 کا house, yaar, I need to get my house over there, $1.5 million. When you start living in the $1.5 million, now you see another man living, one of your friends is living in a house which is $5 million. Now, alhaakum at-takasur goes to $5 million, whereby you could have actually lived peacefully in that $350,000 house. No, but now you need a bigger one. $5 million will not satisfy your nafs. No, my friend. No, it will not satisfy your. I met this gentleman in the UK who actually bought a house worth 350 million pounds. A house, sorry, 35 million pounds ka ghar, 35 million pounds ka ghar, almost $50 million کا گھر, اور وہ اس کے اندر بھی اس کو وہ چھوٹا لگ رہا تھا. Alhaakum at-takathur, give me more. That's why the Prophet of Allah said, if the Bani Adam is such, if you give them 2 valleys, 2 jungles full of gold, he'll ask for the 3rd one. اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. So Allah says, تمہیں پتہ ہے یہ جس چیز کو تم مانگ رہے ہو, جو تم جس چیز کو ڈیزائر کر رہے ہو, اس کی حقیقت پتہ ہے تمہیں؟ اللہ says, تمہیں اس کی حقیقت پتہ ہے؟ اعلموا, do you even know انما الحیاة الدنیا, گھر میں بیٹھی ہوئی عورتوں, تمہیں جو 10 جوڑے پہننے کو چاہیے, تمہیں اس کی حقیقت پتہ ہے؟ یہ تم کر کیا رہی ہو؟ تمہیں جو 4 گاڑیاں گھر کے باہر چاہیے, تم اس کو ہر سال جو تم نے اپنا ماڈل بدلنا ہے, تمہیں اس کی حقیقت پتہ ہے؟ اللہ says, اعلموا انما الحیاۃ الدنیا. جب تم چھوٹے تھے تو تمہارے لیے یہ کھیل کود تھا, لعب واللہو, لعب واللہو.
Unfortunately, یہاں پر US کے اندر, you must know the name of your football team, you must know the name of your basketball team, you must know the name of your baseball team, you must follow what they are doing. واللہ لعب کی انتہا ہے, waste of time. مسلمان کے بچے کے پاس اس قدر فضول نالج ہے, اس قدر بیکار کی انفارمیشن اس کے پاس ہے. واللہ بلیو می, اللہ ایگزیکٹلی یہی بات کہہ رہے ہیں, تمہارے لیے تمہارا بچپن کھیل کود ہے. یعنی میرے بچے کو, اگر میں اپنے بچے کو یہ کہہ کر اس کی زندگی گزروا رہا ہوں, ارے ابھی تو بچہ ہے, یہ بچہ نہیں, یہ کچا ہے, میں نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی. محمد بن قاسم کے باپ نے اس کو ایسا ریز کیا کہ 17 سال کی عمر میں اس نے ہندوستان فتح کر لیا. طارق بن زیاد کے باپ نے اس کو ایسا ریز کیا کہ 21 سال کی عمر میں اس نے اسپین کو فتح کر لیا. یہ تو ہم نے اپنے بچوں کا ستیاناش مار دیا, بیڑا غرق مار دیا. جو سیکھنے کی عمر تھی اس کے اندر تو لعب و لہو ہوتا رہا, اور جب ذرا بڑا ہو گیا, وزینۃ و تفاخر, اب جب ذرا بڑا ہو گیا, اب دیکھو میری گاڑی دیکھو, میری BMW دیکھو, میرا مکان دیکھو. میں نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہے ہیں اب تم یہ کر رہے ہو. دس از واٹ یو آر ڈوئنگ, شوئنگ them your cars, showing them your businesses, showing them your houses. So now your life is